الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں ماں باپ کے بعد اگر کوئی رشتہ محبت سے بھرا رشتہ موجود ہے تو وہ ایک بہن اور ایک بھائی کا رشتہ ہے۔ قدرتی طور پر بہن بھائی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور پیار موجود ہوتا ہے، لیکن محبت کے مجسم دیکھنا ہو تو ایک بہن کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور بھائی کے لہجے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے اچھے محرم راز ہیں، بہترین دوست اور غم گزار ہوتے ہیں۔ جہاں بہنیں ماں کے شفقت بھرے وجود کا ایک بطور ہوتی ہیں تو وہیں بھائی باپ کے سائے کی دراز کرتا ہے یا اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چیخوں کی خاطر آپس میں لڑتے جھڑکتے پڑتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے بہن اس کا مداوع کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اس کی تکلیف اور غم پر تڑپ اٹھتی ہے اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر اس کا غم اور تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اور اس بات کا واضح ثبوت اسکول کے ان چھوٹے بچوں کی ویڈیو ہے کہ جو کار میں بیٹھے شخص نے اس وقت ریکارڈ کی جب بارش کے دوران بھائی اور بہن اسکول سے آیا جا رہے تھے۔ تو اس دوران دیکھیں کہ کس قدر محبت کے ساتھ بہن نے اپنی کتاب بھائی کے سر پر رکھی ہوئی ہے کہ بارش کے قطرے اسے نہ بھگوئیں۔ وہ واضح طور پر عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹی لگتی ہے، لیکن بالکل ایک ماں کسی شفقت اور محبت کے ساتھ اس نے اپنی کتاب اپنی بجائے اپنے بھائی کے سر پر رکھی ہوئی ہے، اس پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اور بلا شبہ یہ خالص ترین محبت کی ایک ایسی خوبصورت مثال ہے جو صرف بہن اور بھائی کے رشتے کی صورت ہی میں سامنے آ سکتی ہے۔ ان کی محبت میں کوئی لالچ موجود نہیں ہوتا، ان کی محبت بالکل ایمان کی طرح ہوتی ہے۔ پھر وقت ان کو بڑا کر دیتا ہے، بچپن سے جوانی آتی ہے تو بہنوں سے محبت بھائی کی غیرت بن جاتی ہے، اس کا تحفظ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر بھائی اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی زندگی تک سے کھیل جاتا ہے، لیکن اپنی بہن کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ بلا شبہ اس رشتے کی خوبصورت مثال کو آپ ایک لائک ضرور دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک جانب یہ ننھے بچے، یہ چھوٹے بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کا یہ اٹوٹ بندھن دکھا رہے ہیں، تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے بھائی بھی موجود ہیں جو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کو دور کرنا، پورا کرنا، انہیں وراثت میں سے حصہ دینا تک گوارا نہیں کرتے۔ بالفرض بہنیں اپنے حق کا مطالبہ کر بھی ڈالیں تو بیچاریوں کو ڈرا دھمکا کر، خوف زدہ کر کے یا جتلا کر کے کہ تمہاری شادی کر ہم نے کتنا خرچ کیا تھا، یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اس معاملے میں ہمارے سامنے نمونہ محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار اور حیات ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائے یعنی دودھ شریک بہن کے ساتھ کس قدر شفقت بھرا سلوک فرماتے تھے، چلیے آپ کو ایمان افروز جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدہ سائمہ سعدیہ کا اصل نام حذیفہ بنت حارث تھا، لیکن نام پر سائمہ کا لقب غالب آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اور حضور سرور کائنات کی رضائی یعنی دودھ شریک بہن تھی۔ حضرت سائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی اور ان کو ایک لوری سناتی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا کو فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ تو ان کی بہترین پرورش فرما۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرح حضرت سائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی جب قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی اور ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہو گئے تو ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی بہن بھی شامل تھی۔
آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ قید ہونے کے بعد بارگاہ نبوی میں آپ نے عرض کی کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محض بچپن میں ہی دیکھا ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا علامت ہے، یعنی نشانی موجود ہے کہ تم ہی میری رضائی بہن ہو۔ حضرت شائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے اور اپنا بچپن یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں نہایت ہی عزت و احترام سے بٹھایا اور فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت سکون سے رہو، اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 غلام، 1 لونڈی اور 1 یا 2 اونٹ ہدیتاً عطا فرمائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ سلوک تھا۔ تو تصور کیجئے وہ سگی بہنوں کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 کے متعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 2 کے بارے میں بھی حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت 1 کے متعلق بھی پوچھیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ خواتین و حضرات، اگر کسی کی بیٹی یا بہن اگر بیوہ یا متعلقہ ہو کر اس کے پاس واپس آ جائے تو اسے بھی بہن ہی سمجھا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی ان کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ خواتین و حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالموم بہنوں اور بالخصوص عورت کے حوالے سے ماں، بیوی، بیٹی ہر روپ میں عورت کی تعلیم اور حدیث کے بحال رکھنے کے متعلق کئی قسم کے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے متعلق موادیت ارشاد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر اسلامی کفار کے مقابلے پر بھیجتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین فرماتے کہ وہ کسی کمزور، بوڑھے، بچے اور خصوصاً خاتون پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو اسلام میں عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی چاروں حیثیتوں میں اتنا اعزاز و اکرام بخشا گیا کہ دنیا کی کسی تہذیب، مذہب اور معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرے کی تعمیر کا خواہش مند مذہب ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر رشتے کے حقوقیت وضاحت کرتا ہے اور معاشرے کی ہر افائی کا درضامین ہے۔ اگر اسلام کی جزیات پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ بہن کے معاملے میں بھی اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت میں والدین کا ہاتھ بٹایا جائے، اور اگر باپ حیات نہ رہے تو بھائی کو باپ بن کر اپنی بہن کی کفالت کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد بھی اس کی خبر گیری کی جائے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اس کے مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا جائے، اس کے حقوق کو ہرگز سلب نہ کیا جائے، اور اگر وہ اپنے حقوق سے خود دستبردار ہو بھی جائے تو اس کو اس کا جائزہ حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہنوں کی فتح یاب اور عزت سلامت رکھے، ہمیں معاشرے میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہنوں کو مقام اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی آپ تک ایسی خوبصورت ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔